الزمر 39 اس کی 23 آیت. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. اللہ نے بہترین حدیث واقعہ نازل کیا، متشابہ ملتی جلتی کتاب دہرائی بھی. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالوں کے رونگٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی احسن بہترین بہت خوبصورت، احسن کہتے ہیں بہت خوبصورت حدیث. حدیث کے معنی ہوتے ہیں واقعہ، حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی حدیث، کوئی واقعہ. کتاب کی شکل میں نازل کی اللہ نے. متشابہ ہے، وہ ملتی جلتی ہے، مثانی دہرائی بھی ہے. اب دیکھیے، میں اس لیے کہ میں پیچھے والی آیت مجھے ذہن میں آپ کو یاد نہیں رہے گا، میں آپ کو ریپیٹ کر دوں گا. ابھی ہم اس طرح سے پڑھیں گے سمجھنے کے لیے کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا هو الذی، میں سورہ آل عمران 3 کی 7 پڑھوں، آپ لوگ یہی رہیے، صرف آپ کو سمجھانے کے ریپیٹ کر رہا ہوں. هو الذی انزل علیہ کتاب، اسی نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب، یہ کتاب نازل ہو گئی. منہ آیت محکمات، اس سے آیتیں محکم ہیں، حکم والی آیتیں جس میں احکام ہے اللہ کا، یہ ایک آیتیں آ گئیں. پھر اللہ کہتا ہے ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. تو احکام والی آیتیں جو ہیں جس میں اللہ کا حکم ہے وہ تو گئی کتاب کی ماں، اس کو ہم نے پڑھا وہ تورات ہے، کیونکہ تورات میں اللہ کا حکم ہے، یہ پتہ چل گیا. دوسرا وہ کہہ رہا ہے وہ اخر متشابہات، دوسری جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں. اب وہ ملتی جلتی کیا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے وہ اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہ مثانی، اللہ نے نازل کیے احسن حدیث واقعہ کتاب کی شکل میں متشابہ ملتی جلتی اور دہرائے ہوئے. ایک ہماری بہت مشہور واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو آدم کو تخلیق کیا گیا اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو. یہ تو واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو سب نے فرشتوں سے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، اور پھر اپنی ریزن کیا کرتا ہے کہ میں اس لیے سجدہ نہیں کروں، اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا، یہ قرآن میں موجود ہے اور باقاعدہ ڈیٹیل میں. یہ جو میں نے واقعہ تھوڑا سا آپ کو سنایا، اس کو اللہ تعالیٰ عربی میں کہتا ہے احسن حدیث، بہترین واقعہ. سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی قرآن کتاب، جو یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر کچھ آیت میں ایسی ہیں، کچھ مطلب آیات ہیں جس میں اللہ کا احکام ہے، حکم ہے، اور دوسری آیتیں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ واقعات لکھا رہا ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا حدیث موسیٰ پہنچی آپ کو؟ واقعہ موسیٰ کا پہنچا؟ جب وہ وادی جب وہاں پر تھا، اس کو اللہ نے خطاب کیا، اللہ نے آواز دی، واٹ ایور. یہ واقعات بہت سارے اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام کا سنا ہوگا واقعہ، دماغ میں آ رہا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ. جتنے واقعہ قرآن مجید میں موجود ہیں اس کو اللہ احسن حدیث کہتا ہے، بہترین واقعہ، اور اس کو وہ ملتے جلتے ہیں، دہرائے ہوئے ہیں. اب کیونکہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، سورہ صاد میں آتا ہے، سورہ ہجر کے اندر آتا ہے، اور بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اور جب ریپیٹ کرتا ہے تو سملیرٹی ہوتی ہے، تھوڑا سا ایڈ ہو جاتی ہے بات. یہ جو لوگ قرآن پڑھنے کے واقف ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ واقعات ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نزل احسن حدیث، اللہ نے نازل کی بہترین حدیث واقعہ کتاب متشابہ، کتاب متشابہ ملتی جلتی، مثانی دہرائی ہوئی. تو واقعہ جو دہراتا رہتا ہے کتاب کے اندر، اور واقعہ جو بیان کرتا ہے احسن حدیث، اس کو اللہ تعالیٰ احسن حدیث کہہ رہا ہے. تو کتاب کی صفت کے اندر جو آیات ہیں ان کی آیت کی صفت کیا ہے؟ ایک میں تو حکم ہے، حکم محکم احکامات ہیں جس کو آرڈرز ہے جو ہم سب کو فالو کرنے ہیں، اور جو واقعات مینشن ہے اس سے بھی ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. وہ جو واقعات ہیں کتاب کے اندر اس کو اللہ احسن حدیث کہتا ہے. تو ہم کو احکامات، آیتیں جو کتاب کی ماں ہے وہ ہے تورات، قانون، اور جو احسن حدیث ہے واقعہ،
اس سے بھی آپ کو ہدایت لینی ہے. یہ دو کتاب کے اندر دو قسم کی آیت ہے، یعنی دو طرح کی اس کتاب کی آیتوں کی صفتیں ہیں آیتوں کی. اب دیکھیے اللہ اس واقعے کو، حدیث کو کس طرح سمجھاتا ہے. اب یہ پہلے ہم پڑھتے ہیں. اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بمن یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نے بہترین حدیث واقعہ نازل کیا، متشابہ ملتی جلتی کتاب دہرائی بھی. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہدایت ہے اس کے ساتھ، جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اور اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اب پھر میں اگین ان لوگوں سے میں خطاب کروں گا. دیکھیے آپ لوگوں نے، جن لوگوں نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا ہے، اس میں قرآن مجید میں بے پناہ واقعے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بہت بار بار ذکر آتا ہے، اس کے واقعات ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے، اس کے واقعات ہیں. داؤد علیہ السلام کا بادشاہ ہیں، ان کے واقعات ہیں. سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. بے پناہ واقعات ہیں قرآن مجید میں. اور جب آدمی قرآن مجید پڑھنے بیٹھتا ہے تو زیادہ تر واقعات کے اندر اس کو ذرا انٹرسٹ ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے کہانی نریشن ہوتا ہے جیسے، تو وہ انٹرسٹ ہو جاتا ہے. اور احکامات بھی ہوتے ہیں. احکام کو وہ اس لیے بس پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کا نماز قائم کرو، روزے رکھو، اس طرح کے احکامات بھی آتے ہیں. لیکن میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں خاص طور پہ جو آیات کو ترجمے سے پڑھتے ہیں مجھ سمیت، اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو جو واقعہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی واقعے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ جو واقعہ حدیث کو پڑھے گا، قرآن مجید میں جو ڈسکرائب ہے واقعہ، اس سے اس آدمی کی کیفیت کا اظہار بتا رہے ہیں یہاں. اور یہ کیفیت جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں ہوتی. تو مجھ سے صاحب کہنے لگے صاحب مجھے تو نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس واقعے سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے. یعنی اس طرح کی کنڈیشن آپ کو ہوگی تو آپ کو احساس ہو اللہ ہدایت دے رہا ہے. یعنی باقاعدہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آدمی کے، اور رونا بھی آتا ہے. اور یہ سب واقعہ ہے تو اکثر لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا. تو میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے کے سمجھاؤں گا کیوں نہیں ہوتا اور کیسے ہوگا. کیوں نہیں ہوتا اور کیسے ہوگا. کوئی بھی واقعہ، نریشن اور ایونٹ، ہم سب کو بچپنوں میں ہماری ماں باپ نے ہمیں پیار میں کیا سنائی ہے؟ کہانیاں، سٹوریز. مدر سناتی ہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نیند کہ ایک تھا بادشاہ، ایک تھی رانی، ایک تھا فلانا، ایک ڈھمکانا، اور وہ سب سنتے ہی پھر آدمی فینٹیسی میں جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ نیند آ جاتی ہے. اس کو بچے کی بات ہو رہی ہے. مگر وہ بچہ بڑا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ پھر فلمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر ڈرامہ دیکھتا ہے. دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا. اور آپس میں جب ملتے ہیں آج کا خبریں دیکھتے ہیں، آج کیا واقعہ ہوا، آج کیا نہیں کی، تازہ خبر نہیں. یہ عادت کی ایک انسان کی غذا ہے، سمجھ لو ایک طرح یہ چیز چاہتے ہی ہے. لیکن آپ غور کریں، جب فرض کریے آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اکیلے بیٹھے ہوئے، اور اگر فرض کیا اکیلے ہیں آپ کمرے میں، ٹی وی پہ ڈرامہ چل رہا ہے، تو اگر کوئی سائڈ سے آپ کو آبزرو کرے تو آپ کی پتہ ہی آدمی بیٹھے ہوں گے، آپ رونے لگیں گے آپ، کیونکہ ایک ایموشنل سین آ گیا. کہیں آپ ہنس رہے بیٹھے ہوئے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں. اس فلم کے اندر جو ایکٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹ کر رہا ہے، اتنا زبردست سچویشن بنایا تھا کہ آپ روتے اور ہنستے ہیں. اس کے آپ سننے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، جب اللہ اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ اس کے اندر محسوس ہی نہیں کر رہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب ذبح کر رہے تو کیا سچویشن ہو سکتی ہے. جب انہوں نے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرنے کا، ایک بات ہے، تو وہ بیٹا نے کیا جواب دیا اس کو فیل تھوڑی کر رہے ہیں آپ کو وہ لگی رہی، کیونکہ آپ اتنا جھوٹ دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. ایکٹر ایکٹریسز کی کہانیاں اتنی فضول چیزیں کہ اس پہ آپ رو بھی رہے، ہنس بھی رہے. تو میرا کہنا ہے کہ مجھ سمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اکیلے میں تنہائیوں میں اگر آپ غور کریں کہ کیا سن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں آپ، اور کون کہہ رہا ہے آپ سے یہ واقعہ، وہ احسن حدیث کیا ہے، وہ تو یقین کریں جو لکھا میں نے، رات کیا رونگٹے ایسے کھڑے ہوں گے اور گھبراہٹ اتنی ہوگی، رونا آ جائے گا کہ آپ کیا پڑھ رہا ہو، کیا سمجھ میں آ گیا. یہ ہے وہ سچویشن جو آپ کو اپنے اندر طاری کرنی ہے بائی ریڈنگ دی ایسنس آف دا ٹرانسلیشن میں. جب وہ ایونٹ بتاتا ہے، کوئی بھی ایونٹ، آدم علیہ السلام کو جب سجدہ اللہ کرا رہا ہے، وہاں کون موجود ہے جو آپ کو بیان کرے گا کیا ہوا تھا.
दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में वहां कौन मौजूद है जो अल्लाह के अलावा और कौन बता सकता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाया तो वोटेवर जो उनके हाथ काटने, जो भी सारा वाकया वो कौन बता रहा है आपको? ये सारे वाकये कौन बता रहा है? अल्लाह। ही इज नरेटिंग द होल स्टोरी। वो बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, और आप उसको ऐसे कहानी समझ के पढ़ रहे हैं। मैं उनकी बात करूं तर्जुमे से पढ़ रहे हैं, और उनको एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा, ना रोना आ रहा है ना कुछ समझ में आ रहा, क्योंकि आपके जहन में मैं बता रहा हूं ना कि ये डेवलप करना है। आप किसकी किताब पढ़ रहे हैं, कौन उसका आपको नरेट कौन कर रहा है सब बातें? तो जब आप नरेटर को पढ़ते हैं, ये समझते हैं कि पीछे अल्लाह ताला है, ये अल्लाह ताला बयान कर रहा है मुझे, तब इंसान को ये एहसास होता है जो यहां लिखा हुआ है, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसन हदीसी किताबन मुतशाबिह मसानी, अल्लाह ने बेहतरीन हदीस वाक़या नाजिल किया, मुतशाबिह मिलती जुलती किताब दोहराई भी। जो लोग अपने रब से डरते हैं उनकी खालों के रूंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर अल्लाह की याद की तरफ उनकी खालें और उनके दिल नरम हो जाते हैं, खालें भी नरम हो जाती है, दिल भी नरम हो जाते हैं। वो ज़ालिका हुदल्लाह, वो अल्लाह की हिदायत है, जिसको वो चाहता हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे बस उनके लिए कोई नहीं है हिदायत देने वाला। तो आपको ये बहन इसके ये जो अहसन हदीस वाक़े हैं कुरान मजीद में, अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आयत में जो वाक़यात हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, सारी वो आयत जिनमें नबियों का जिक्र है, जैसे मैंने बताया अल्लाह ताला का हदीस मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हदीस है, नूह अलैहिस्सलाम की हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अल्लाह ने बताई है। एक लोग बता रहे हैं, एक अल्लाह बता रहा है। तो अहादीस वाक़यात बयान करती हैं वो सारी आयत जो नबियों की और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस और वाक़े बयान करती हैं। मिसाल के तौर पे इंसान के बारे में जिक्र है, उसका रवैया बेहतर है, उसका ईमान के बारे में बिहेवियर मेंशन है, मुनाफत लोग कौन कर रहे हैं उसका बिहेवियर मेंशन है, मुश्रिक कौन है उनका बिहेवियर मेंशन है, काफिर और इनकार करने वालों का वाक़े मेंशन है। इसके अलावा आदम कैसे उसकी पूरी उसके बारे में जिक्र है, कायनात, गैलेक्सी, चांद, सितारे, सूरज, उनके बारे में वाक़े मेंशन है, बारिश कैसे होती है उसका एक वाक़े मेंशन है, जमीन कैसे बनी, आसमान क्या है, जमीन पे क्या क्या है, जन्नत है, दोज़ख है, आखिरत है, क़यामत है, वगैरह वगैरह, जो वाक़यात मेंशन है इस किताब के अंदर, उसको अल्लाह ताला अल्लाहु नज़्ज़ला अहसन हदीस कह रहा है। बेहतरीन हदीस वाक़या अल्लाह ने नाजिल किया। किताब है मिलती जुलती और आयत को दोहराता रहता है। आयत में आप अगर पढ़ेंगे तो कंटिन्यूस दोहराता रहता है वो। ये था हमारा इस किताब की दो टाइप की आयतें, दो एक्सप्लेनेशन ऑफ द, यानी उसकी डिटेल क्या है उस किताब की। आप वापस उस पेज पे आ जाएं, देखिए ये इसमें जहां इस आयत से हम गए थे, वापस मैं इसको रिपीट कर देता हूं। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयतुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उख़र मुतशाबिहात। ये आयत का मैंने पोर्शन आपको समझाने के लिए दो आयतें और मजीद हम आगे गए, वापस इधर आ गए। अब नीचे जो बात लिखी है भाई, इस आयत में हम पढ़ेंगे, फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तावीली व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। बस जिनके दिल में टेढ़ है, बस वो इत्तिबा करते हैं जो इससे मुतशाबे मिलता जुलता है, दिल फरेबी ढूंढते हैं और उसकी तावील ढूंढते हैं, और सिवाय अल्लाह के उसकी तावील कोई नहीं जानता, और इल्म में जो मुस्तहकिम हैं वो कहते हैं हम उसके साथ ईमान लाए, सब हमारे रब के पास से है और दानिशमंदों के सिवा कोई नहीं याद रख सकता। अब अल्लाह ने, मैंने आपको भी बताया, अल्लाह ने भी बता रहा है कि जिनके दिल में टेढ़ है वो इस किताब को जब पढ़ने बैठते हैं तो उसमें वाक़यात को अपनी जिंदगी से मिलाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने शायद सुना है या देखा है या क्या है, एक वो होता है किस तरह मिला रहे हैं, मिलता जुलता कर रहे हैं, किताब में जो वाक़यात से अपनी जिंदगी से मिलता जुलता कर रहे हैं। टीवी पे भी आते हैं बहुत सारे प्रोग्राम, और वैसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक मसला है फॉर एग्जाम्पल, तो बजाय हम कुरान की, देखिए एक फर्ज करिए एक आदमी को शादी का मसला है सपोज, तो अगर शादी का मसला है तो कुरान में निकाह के बारे में, शादी के बारे में जो आयत बताई हैं उनको देख के पढ़े और समझे, और जो माशरे में जो एक स्टैंडर्ड है उससे आप अपना उस तरह शादी कर लें, देखना है। लेकिन नहीं, हमने क्या करना है, हम कुरान से मशवरा कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, माशरे में देखेगा ये बात गलत कहूँ, हम करते हैं कि इसको आपसे मतलब औज़ु बिल्लाह वज़ू किया और क़िबले की तरफ बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए, हम कुरान से हम अपना क्या कर रहे हैं, इस्तिखारा कर रहे हैं। शायद देखा हो आपने, मैंने पता नहीं सुना है, मैंने कुछ लोग करते हैं, पता नहीं करते हैं।
آتا ہے یوں بالکل یوں اور پھر یوں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی, ادھر سے کھولوں یہاں سے کہیں سے کھولوں اور یہ کھول لیا. اب یہاں سے اوپر سے یوں پڑھنا شروع کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرض کیا وہاں کوئی واقعہ بیان کیا, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, فتح کسی کا واقعہ. اب وہ جو پڑھ رہا ہے نا اس کو اپنی دیکھیے یہاں یہ آ گیا ہے, تو ہمارا جو وہ ہم نے دیا تھا پروپوزل دیا تھا انہوں نے, دیکھیے یہاں یہ دیکھیے اس کو دیکھا غور کریں, یہ ملا رہے ہیں آپ اپنی زندگی کو یا زبردست ملا رہے ہیں. تو جن کے دل میں ٹیڑھے وہ کر رہے ہیں ایسا. اور بتاؤں آپ کے دوسرے لوگ ہیں یہ ہمارے معاشرے کے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا قرآن میں 100% فیکٹ ہے وہ, یعنی کہ بالکل 100% جو اللہ نے کہہ دیا وہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں, 100% 100%. سائنس کے اندر دو طرح کی چیز ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے فیکٹ. یعنی سائنس میں جب ریسرچ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی پہلے تھیوری کنکاٹ کی جاتی ہے اور پھر اس کو اینالائز کرتے 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 الٹیمیٹلی یو اٹین ٹو اے فیکٹ. اور فیکٹ کبھی چینج نہیں ہوتا, تھیوریاں چینج ہو جاتی ہیں. تو ہمارے دوسرے لوگ کون سے ہیں, میں نے دیکھا ہے وہ قرآن کے اندر جو کائنات کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے, تو سائنسداں کی ریسرچ تھیوری ہو چاہے ایک فیکٹ نہیں تھیوری بھی ہو, وہ کہتے ہیں فلانے جو تھے سائنسداں اس کو پہلے آپ کو ڈرائیں گے, پہلے بہت بڑے سائنسداں ہیں, وہ بہت ہی بڑے سائنسداں ہیں. اب آپ ڈر گئے, بہت بڑے سائنسداں ہیں. اور پھر یہ باقاعدہ جملہ ہے, میں سچ بتا رہا ہوں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کیا معلوم, 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ کو کیا معلوم, یہ تو اللہ کی کتاب تھی, اس میں آیا تھا. تو آج سائنسداں نے یہ ویریفائی کر دیا کہ قرآن میں یہ بات صحیح لکھی ہے, بالکل احمقانہ بات. اب میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے, 100% قرآن میں ایک حق لکھا ہوا ہے, حق اور 100% سچ. اگر کوئی سائنس اس کے قریب آ جائے اور وہ فیکٹ ہے تو قرآن نے اس کو ویریفائی کیا ہے, قرآن نے اس کو ویریفائی کر دیا کہ تم سچ کہہ رہا ہو. یہ نہیں کہ سائنسدان نے, ایک یہودی سائنسدان نے, یا کرسچن سائنسدان نے, یا ہندو سائنسدان نے ایک بات کہہ دی اور پھر آپ ہمیں متاثر کر رہے ہیں کہ 14 سال پہلے محمد رسول اللہ اور فلانے کو نہیں معلوم تھا, اس زمانے پتہ نہیں کہاں ڈیزرٹ پہ رہتے تھے, انہیں کیا معلوم کیا بات ہے, آج سائنس نے بتا دیا ہم کو. تو آپ باقاعدہ فقریہ بیان کر رہے ہیں, استغفر اللہ. تو میرا یہ کہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ٹیڑھ ہے, خواہ مخواہ اس کو بلا کے قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے اور زبردستی اس کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اس سے ڈھونڈتے اور اس سے ملتا جلتا کر لیتے ہیں اور پھر اس کو فالو بھی کرتے ہیں, جو ملتا جلتا ہے اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اور اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا, اور جو راسخ ہے ان کے اندر وہ کہتے ہیں سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے یہ اور ہم رب کی طرف سے نزدیک. اور وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور کوئی اس کی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا سوائے دانش مند لوگ. تو یہ یاد رکھے کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں ملتا جلتا ڈھونڈتے ہیں, یعنی کوئی چیز ملا لیں, کوئی مل جائے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن کے دل میں ٹیڑھ وہ ایسا کر رہا ہے. تو آیات جس میں دیکھیے دو طرح کی میں نے بتا دیا, آیات کی قسمیں ہیں, صفات ہیں دو. ایک احکام والی آیتیں ہیں, وہ قانون ہیں. دوسری ملتے واقعات, مطلب بے پناہ واقعات ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس واقعات کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی میں اللہ, ذرا غور کیجئے, اللہ اگر وہ ریلیٹ کر دے آپ کی زندگی میں, وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ریلیٹ, انگلش کا ورڈ دے رہا ہوں, اردو کا مطلب تعلق پیدا کر دیا. اسے عربی میں کہتے ہیں قصص, ہم نے ریلیٹ کر دیا. یقصونا, تو ہم نے تمہارے اوپر ریلیٹ کر دیا. تو وہ آپ کو ایک لگتا ہے کہ وہی قرآن میں بات لکھی ہوئی تھی, یہ واقعہ تو پہلے سے لکھا ہوتا, آج ہماری زندگی میں وہی چیز ہو گئی. وہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. اور اگر میں اس طرح خامخواہ اپنی زبردستی آیت ملا لوں تو اس کو کہہ رہا ہے کہ تم متشابہ کر رہا ہو, تمہارے دل میں ٹیڑھ ہے. تو ہم کو بہت ہوشیاری سے اللہ کی آیت کو لے کے چلنا ہے, سمجھنا ہے کہ ہم اس طرح نہ کریں. اچھا, اب یہاں سے آپ لوگ جائیں گے سورہ الانعام 6 اور اس کی 83 اور 84 85. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی, ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہیں, بے شک تیرے رب حکمت والا جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب
وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب کو اس کے لیے عطا کیے، اس کے لیے عطا کیے. ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، اور ہم نے نوح کو پہلے سے ہدایت دی، اور اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ و ہارون اور ہارون ہم نے ہدایت دی، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اچھا، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھے پڑھ کیا رہا ہوں میں. یہ وہ آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، اس کتاب کے اندر. یہ واحد جگہ ہے، یاد رکھیں، یہ واحد جگہ ہے جہاں پر تقریباً ایک نبی کے علاوہ تمام انبیاء کا نام ایک جگہ ہے. دوبارہ ریپیٹ کر دوں، انبیاء قرآن میں کون کون ہے، یہ واحد جگہ ہے. اور جو نئے حضرات ہیں خاص طور پہ ان سے کہوں یہ کاؤنٹ کریں، جب نبیوں کے نام آئیں آپ کاؤنٹ کرتے جائیں کتنے ہیں، اور جب میں ختم کروں آپ سے پوچھوں گا تو آپ جواب دیں گے. یعنی یہ واحد جگہ ہے جہاں پر انبیاء کا نام قرآن میں، تمام انبیاء کا نام یہاں پر آیا، سوائے ایک نبی ادریس علیہ السلام کے علاوہ باقی یہ جگہوں پہ یہاں پر آیا. تو میں آپ اس پہ بس یہ کاؤنٹنگ کرنی ہے. اس میں مین چیز یہ کہ انبیاء کے نام کاؤنٹ کرنے ہیں آپ نے. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس ہر کوئی صحیح کرنے والوں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، اور ہم نے ہر ایک کو جہانوں پر فضیلت دی. ایک اور لکھے آپ، ایک ہے سورہ مریم، 19 سورت ہے، اس کی 56 اور 57 آیت ہے. اس میں لکھا ہوا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور ذکر کرو کتاب میں ادریس کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق سچا تھا اور سچا نبی تھا. تو وہ وہاں لکھا ہوا ہے. اور اس کو اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو بلند کیا اعلیٰ مکان پر. تو یہ ٹوٹل نبی کی جو نام ہے قرآن مجید میں، یہ واحد جگہ ہے جہاں تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے بتا دیا. تو کنفیوژن ہے، آپ کاؤنٹ کر لیں. جب کاؤنٹ کرا تو ایک ادریس میں نے اور بتا دیا 19 نبیوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں. کتنے؟ 1 لاکھ، جی وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں 1,44,000 یہاں ہے. قرآن میں کتنے؟ 19 پروفٹس، 19 بائی نیم. اب اللہ کہتا ہے ان نبیوں کو، کہتا ہے 19 نبیوں کو، وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان کے باپ دادا میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی ذریت سے، وَإِخْوَانِهِمْ ان کے بھائی بہن سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو چنا اور ہم نے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. کوئی مشکل لگ رہی ہے بات؟ 19 نبیوں کا ذکر آ رہا ہے. نبی تو آپ پہچانتے ہیں، نبیوں کو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ چنا، اللہ نے چنا ان کو اور سیدھے راستے کی ہدایت کی، صراط مستقیم. اب جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نیکسٹ کہتا ہے آیت میں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ وہ ہدایت دیتا ہے اپنے نوکروں میں سے جس کو وہ چاہے، اور اگر ان کے بارے میں شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے ہیں ضرور مٹا دیے جاتے. یہ 19 نبیوں کے بعد اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال مٹا دی جاتے. پھر انہیں 19 نبیوں کے بعد کہتا ہے سورہ انعام 60 89 اور 90 میں آگے کنٹینیوٹی میں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت پیشنگوئیں دی، بس اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے پس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ، اس قوم کی جو ہرگز اس کے ساتھ کفر کرنے والی نہیں ہوگی. اب یہ 19 نبی تو ہم نے پڑھے. اب اتنی جو میں ایکسرسائز کر رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے، پلیز جو نئے حضرات ہیں غور سے سنیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جو سارے 19 نبیوں کو اللہ کہہ رہا ہے. اولئک الذین، دیکھیں عربی میں اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ان سب کو ہم نے کتاب دی، کوئی بات نہیں. والحکم، اور حکم دیا. والنبوہ، اور نبوت دی. یعنی تبھی تو نبی ہوئے جب ان کو نبوت نہیں دی، نبی ہوئے. کتاب، حکم اور نبوت ان کو کیا دی؟ زور سے بولیے پلیز. کتاب، حکم اور نبوت. تو تمام انبیاء کو کیا ملی؟ کتاب دی. دیکھیں میں کتاب میں لکھا ہوا ہر قرآن مجید میں پڑھ لیں آپ کسی جگہ. تو میرا آپ ذرا غور سے سوچئے کہ یہ کتاب پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس کتاب میں نے نہیں لکھی کتاب،
پہلے سے تمام انبیوں کے ساتھ کتاب واحد آیا، سب کے ساتھ، اور سب اس کتاب کے اندر جو کتاب کی ماں ہے وہ تورات ہے۔ وہ کون سی آیتیں؟ وہ محکم احکام والی آیتیں۔ دوسری آیتیں کون سی؟ ملتی جلتی آیتیں جو احسن حدیث ہے، بہترین واقع ہیں۔ تمام انبیاؤں کی حدیث موجود ہے کتاب میں، تمام، اور اللہ کی بتائی ہوئی حدیث۔ فرق ہے، یہ بتا رہا ہوں، انسان کی لکھی ہوئی حدیث ہے، ایک اللہ کی بتائی ہوئی، اللہ نے اپنے بتا دی یہ احسن حدیث ہے۔ اسی تمام انبیاء کے موسیٰ علیہ السلام کا کہہ رہا خود، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا حدیث موسیٰ نہیں پہنچی تمہیں؟ خود الفاظ دے رہا ہے۔ تو وہ اسی کتاب میں ساری بات ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا تھا، دیکھیں میں نے اس نام لکھا ہے 19، اور یہ میں اب جو نام آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ لکھ لیں، یہ وہ نام ہے جن کا قرآن مجید میں مینشن ہے نام، مگر وہ رسول ہیں۔ اب اس سے نبی رسول کا فرق نہیں بتا رہا میں، لیکن 19 تو نبی ہیں اور یہ رسول ہیں جن کا میں نام بتا رہا ہوں۔ یعنی قرآن مجید میں پہلی بات تو آدم علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن میں بائی نیم 25 ٹائمز، اور وہ نہ رسول مینشن ہے نہ نبی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نہ انہیں نبی کہا نہ رسول کہا۔ اور پھر لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ان کو بھی نہ نبی نہ رسول کہا۔ پھر اسرائیل کا قرآن مجید میں ذکر ہے، ان کو بھی نبی رسول نہیں کہا۔ ذوالقرنین ان کا بھی ذکر ہے قرآن میں 2 دفعہ، لقمان بھی 2 دفعہ ہے، اسرائیل بھی 2 دفعہ ہے، ذوالقرنین بھی 2 دفعہ، ان کا بھی نہ نبی رسول ہے۔ عمران جو ہے 3 دفعہ مینشن ہے، نہ نبی رسول ہے۔ طالوت جو ہے 2 دفعہ ذکر ہے ان کا، وہ بھی نبی رسول نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں 11 دفعہ، وہ رسول ہیں شعیب علیہ السلام۔ اور ایک ہے ہود علیہ السلام، سورہ ہود علیہ السلام، ان کا 7 دفعہ ذکر ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک صالح علیہ السلام ہے، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، مطلب مینشن ہے قرآن مجید میں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے بائی نیم 4 دفعہ محمد ہے اور 1 دفعہ احمد، 5 دفعہ نام ہے۔ اور ان کو بھی اللہ نے رسول اور خاتم النبیین کا، نبیوں کی مور اور رسول اللہ تعالیٰ کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کی مہر ہے۔ یہ جو انفارمیشن ہے یہ اللہ نے الگ بتائی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ نبی 19 الگ بتایا اللہ تعالیٰ نے، رسولوں کو الگ ذکر کر کے الگ کر دیا۔ اب نبی رسول میں ایک فرق ہے، وہ اس پر ڈسکشن نہیں ہے ہمارا۔ تو تمام یہ انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کو کتاب دی، اس میں بیسک پرنسپل یہ تھا کہ یہ انبیاء جتنے بھی ہیں قرآن مجید ان کو اللہ کتاب دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے اور نبوت دے رہا ہے، یہ بتا دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ نبی جتنے بھی ہیں 19 ان کے نام کے ساتھ کتاب ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے۔ یہ ایک آیت ہے، اس کی اسی کنٹینیو آخری ہے، اولئک الذین، پہلے تو ہم نے پڑھی تھی اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت پیشن گوئی دی، بس اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے، پس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ اس قوم کی جو ہرگز اس کے ساتھ کفر کرنے والی نہیں ہوگی۔ آگے لکھا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ وہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی، بس ان کی ہدایت کی اقتداء کرو، پیروی کرو۔ کہہ دے کہ میں تم سے اس پر اجر کا سوال نہیں کرتا، نہیں ہے سوائے جہانوں کے لیے ہدایت یاد دہانی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، جب اللہ کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے کتاب دی، حکم دیا اور نبوت دی، تو نیچے لکھا ہوا ہے بس اگر یہ لوگ جو یہ سن رہے بیٹھے ہوئے اور جو پڑھتے آ رہے ہیں قرآن مجید، اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے، یعنی یہ نہیں مانیں گے تمام انبیاء کو کتاب واحد ایک ہی کتاب ملی ہے، بس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ اس قوم کی جو ہرگز اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جو اس کا کفر کریں گے، یعنی اگر آپ یہ انکار کر دیں کہ یہ 18-19 نبی کے ساتھ کتاب واحد چلی آ رہی ہے، اس کا اگر انکار ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میں ان کی وکالت نہیں کروں گا، ان کی کروں گا جو اس کے ساتھ کفر نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود اتھارٹی بن گئے کہ میں کہہ رہا ہے کہ بس اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے، یعنی یہ مانیں گے نہیں، کفر کریں گے کہ کتاب کے ساتھ انبیاء کے ساتھ کتاب ہے اور ایک ہی نبی جمع میں ہیں 19 اور کتاب واحد ہے، بس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ اس قوم کی جو اس کے ساتھ کفر نہیں کرے گی، کفر کرنے والے نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کی وکالت کروں گا جو اس کے ساتھ کفر نہیں کریں گے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، اگر ہمیں یہ بات نہیں پتہ تھی
اور آیت کی جب پہ وضاحت ہو جائے تو ہم اس کا انکار نہ کریں. ہم ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا, وکالت نہیں کرے گا وہ. تو اللہ کہتا ہے اسی کے ساتھ آگے اولئک الذین ھدی اللہ, وہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی, جو اس پہ بلیو کریں گے ہدایت کر رہا اللہ تعالیٰ. ان کی نبیوں کی اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ نے کتاب حکم اور نبوت دی, ان کو اللہ نے ہدایت دی. فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی, ہم انسان ہر زمانے میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام, ہم سب ان انبیاءوں کی, وہ جو نبی تھے قرآن مجید میں جو 19 نبی ہیں, ان کی ہدایت کے مقتدی بن جائیں, فالوورز بن جائیں. اولئک الذین ھدی اللہ, یہ انبیاء جو مینشن ہے 19, ان کو اللہ نے ہدایت کی. فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی, ان کی ہدایت کی تم مقتدی بن جاؤ. مقتدی کہتے ہیں پیروکار. جیسے امام صاحب صلاح قائم کراتے ہیں تو ہم سب اس کو فالو کرتے ہیں, پیروکار. تو ہم کس کے, تمام نبی جو مینشن ہے قرآن مجید میں ان کے مقتدی بن جائیں. اور مقتدی کیسے بنیں گے کہ جب ان کے بارے میں کچھ قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے, اس آیات میں جو ان کے ساتھ جو ذکر ہے اس سے ہم ہدایت لیں گے. اس واقعات سے ہمارے بال رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری کھالیں اس کیفیت میں جائیں گے اور ہمیں رونا آئے گا. وہ مقتدی جب آپ کو کہے کہ ہاں میں رسول ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہا ہوں, نبی عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہا ہوں, داؤد علیہ السلام کو فالو, تمام انبیاء کو فالو کریں گے آپ, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو فالو کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد الگ سے کوئی نبی نہیں ہے, وہ تمام انبیاء کی مہر ہیں. آپ نے ان کو فالو کرنے کے لیے تمام انبیاء کو فالو کرنا ہے. آپ کوئی آدمی سمجھے صرف میں واحد محمد رسول اللہ فالو نہیں ہوں, ہم ہیں تمام انبیاء کو, یہاں لکھا ہے فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی, تم تمام انبیاء کی مقتدی بن جاؤ. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, کہہ دے میں اس بات کا کوئی اجر نہیں چاہتا. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرًا لِلْعَالَمِينَ, بس یہ تو ہے سوائے اللہ کے نام ذکر ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو ہر زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے, کیونکہ آپ تمام انبیاء کی مہر ہیں, تو ہم ان نبی کو اگر فالو کر رہے ہیں تو محمد رسول اللہ کو فالو کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے, تو ان کو فالو کرنے کے لیے تمام انبیاء کو آپ نے فالو کرنا ہے اور ان کی اقتدا کرنی, مقتدی بننا ہے.